بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 اپریل بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے جو نمبرز ہیں وہ مزید بڑھ گئے ہیں اور یہ بڑی وکٹ ہے جو قاضی فیصل صاحب کے جو ساتھی ہیں ان میں سے اہم ایک جج صاحب نے ملاقات کی ہے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب سے، اور جو سپریم کورٹ ذرائع ہیں اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اب معاملہ 8-7 سے نہیں 9-6 سے ہو گیا ہے۔ بہت اہم تفصیلات ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب مزید مضبوط ہو گئے ہیں اور آئین کی حفاظت کرنے والے اور بھی چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، اور آئندہ دنوں میں شہباز حکومت کو لگ پتہ جائے گا کہ امرتا بندیال صاحب ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ ساری تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے ایک تو علی امین گنڈا پور کی ضمانت کے حوالے سے، شاید میں نے پچھلے کسی ویلاگ میں ذکر کیا تھا لیکن وہ ٹائم پورا ہو گیا تھا تو میں اس کی تفصیل میں آپ کو نہیں بتا سکا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے دوبارہ ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے اور اس اختلافی نوٹ کو ویب سائٹ پر، سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر نہیں لگایا گیا، اور اس کے اوپر بھی جو میڈیا کے اوپر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اختلافی نوٹ کیوں نہیں لگایا گیا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مظفر گڑھ میں آٹا لے جانے والی خاتون راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے، اور جس طریقے سے لوگوں کو تو روزوں کے ساتھ گرمیاں، شدید گرمی آ گئی ہے، اور گرمیوں کے ساتھ اتنی لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا کر کے، آٹے کی لائنوں میں کھڑا کر کے جو تذلیل کی جا رہی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور انتہائی افسوسناک معاملہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور ہر روز کسی نہ کسی معصوم جان کا نقصان اٹھا رہے ہیں، اور ہر روز کوئی نہ کوئی معصوم آدمی کی ڈیتھ ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایک نظام ہے وہ چلتا جا رہا ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک نور جہان نام کی ایک ہاتھی ہے کراچی کے چڑیا گھر میں، اور وہ اکثر آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ نور جہان کو ہاتھی ہے، اور ہم بطور مسلمان ہمیں تو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے اور ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ وہ کسی گڑھے میں گر گئی، تو اور پہلے بھی وہ بیمار تھی اور اس کے لیے انٹرنیشنل کوئی ٹیم بھی آئی تھی، اور اس کا نام نور جہان رکھا ہوا ہے ہاتھی کا۔ آصفہ زرداری اور بختاور زرداری کی جانب سے باقاعدہ ٹویٹ کیے گئے اور بڑی شدید قسم کا رد عمل دیا گیا ہاتھی پر، اور کہا گیا کہ جی جو اگر جو کے ایم سی ہے وہ نہیں سنبھال سکتی تو چڑیا گھر بند کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ناصر شاہ گئے وہاں پر چڑیا گھر میں، اور وہاں جا کے انہوں نے سارے ہاتھی کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا آصفہ اور بختاور کے حکم پر۔ میں حیران ہوا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہاتھی کا خیال رکھنا چڑیا گھر میں یہ ذمہ داری انتظامیہ کی بنتی ہے، اس میں تو ہمارا بطور انسان، بطور مسلمان کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ آئے روز لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، آئے روز لوگوں کو ڈکیٹیوں میں جان جا رہی ہے۔ کراچی میں جو حال ہو رہا ہے، سندھ میں کتنے لوگ فاقوں اور بھوک سے اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے مر رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے دیکھا اس ایلیٹ کلاس کی جانب سے اس پر بھی کوئی ٹویٹ کیا گیا ہو اور اس پر بھی کبھی مراد علی شاہ سے پوچھا گیا ہو، یا یہ جو آٹے کی لائنوں میں روز کسی نہ کسی معصوم کی جان چلی جاتی ہے، کیا اس پر بھی کبھی دیکھا ہے؟ کتنی یہ دو رنگی ہے، اور ہم کس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہمیں جانوروں کے، سب سے پہلے تو انسان کا حقوق ہے اور پھر باقی حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق بھی ہیں۔ تو ہم اس کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے، ضرور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور ہم نے بھی کی ہے اور کرنی چاہیے کہ جانوروں کے حقوق کے اوپر، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ، اس کو رد نہیں کر رہا، اس کے ساتھ ساتھ جو آئے روز انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہماری لیڈ کی پریورٹی میں نہیں ہے۔ وہ ان کو، انسانوں کو تو کوئی کیڑے مکوڑے جتنی بھی حیثیت نہیں دی جاتی۔ کتنا افسوسناک ہے کہ مظفر گڑھ میں یہ خاتون 70 سالہ جنت بی بی تھی جس کی جان چلی گئی ہے، اور اس کو وہ آٹا تو اس نے جیسے تیسے لے لیا لیکن وہاں سے نکلی، اور چونکہ اتنی گرمی ہے، حبس ہے، شدید حبس ہے، اور جو اس کے بعد ان کی جان چلی گئی، اور پھر اس کے بعد وہی جو ایک خاص ہے کہ جی ہارٹ اٹیک ہوا۔ جبکہ دوسری جانب ملتان میں 2 خواتین کو حبس کی وجہ سے 2 خواتین بے ہوش ہو گئیں اور ان کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ یہ ہمارے ملک میں لوگوں کو روٹی اور آٹا دینے کے بہانے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نور مقدم کیس میں ظاہر جعفر نے سزائے موت کا جو اپنا فیصلہ تھا اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور یہ بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیونکہ سزائے موت ان کی برقرار رکھی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اب انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی ہے، اور ظاہر جعفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدلیہ عدالت عظمیٰ میں اپیل دائر کی ہے۔ ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کے نے شواہد کا درست جائزہ نہیں لیا،
غلطیوں سے بھرپور FIR پر سزا دینا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ جن شواہد کو پذیرائی دی گئی وہ قانون شہادت کے مطابق قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کا سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، سزائے موت کا کالعدم قرار دیتے ہوئے بری کرنے کا حکم دیا جائے۔ ساتھ یہ کہا گیا کہ ظاہر جعفر کا میڈیا ٹرائل ہوا، بہت زیادہ سول سوسائٹی کی جانب سے پریشر تھا، اور اس پریشر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلے دیے گئے ہیں، اور اس پریشر میں آ کے ججز نے یہ فیصلے دیے ہیں جو درست نہیں ہیں۔ اس وجہ سے برائے مہربانی اس سارے معاملے میں ہمیں ریلیف دیا جائے اور بری کیا جائے۔ یہ ظاہر جعفر کی فیملی کی جانب سے یہ اپیل دائر کی گئی، اور اس میں یہ گلہ بھی کیا گیا ہے کہ میرے جو بزرگ والدین تھے ان کو بھی بے گناہ اس FIR میں شامل کیا گیا، اور ان کو بھی وہ بھی جیلوں میں گئے اور ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی رہی۔ دوسری جانب علی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا گیا تھا، اور علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ان کو راہداری ریمانڈ پر نہیں دینا، بھکر پولیس کے حوالے نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود رات کے 11:40 پر ان کو بھیج دیا جاتا ہے، راہداری ریمانڈ پر دے دیا جاتا ہے بھکر پولیس کے پاس۔ اگلے دن مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مجسٹریٹ علی امین گنڈا پور کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ، اقدام قتل کے مقدمے میں 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیتا ہے۔ جو وکلا تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے ریویژن فائل کی جاتی ہے، کرمنل ریویژن فائل کی جاتی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے وہ جو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے علی امین گنڈا پور کے خلاف اقدام قتل کے تحت درج مقدمے میں ضمانت منظور کر لی۔ اس میں ایڈیشنل سیشن جج بھکر ارشد محمود کی عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلکی ضمانتی مچلکہ جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے اقدام قتل کے درج مقدمے میں علی امین گنڈا پور کی ضمانت منظور کر لی۔ جبکہ دوسری جانب جو دہشت گردی کا مقدمہ تھا، دہشت گردی کے مقدمے میں جو داجل چیک پوسٹ پر ہنگامہ آرائی اور دہشت گردی کا کیس بنا دیا گیا تھا علی امین گنڈا پور کے خلاف، سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے علی امین گنڈا پور کو۔ عدالت نے علی امین گنڈا پور کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا ہے، بھکر پولیس کے حوالے کر دیا ہے تفتیش کے لیے، اور ان کے خلاف جتنے مقدمات تھے وہ تمام مقدمات ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں، اور جس مقدمے میں پیش کرتے ہیں وہ اس مقدمے میں یا وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں یا ضمانت ہو جاتی ہے، اور پھر نئے مقدمے میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ اور اس طریقے سے اعظم سواتی کو آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ ان کو بلوچستان میں رکھے رکھا، پھر سندھ میں لے گیا، سارا کچھ ہوتا رہا۔ ان چیزوں سے کوئی ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور پھر علی امین گنڈا پور یا جو ان کے خاندان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو پھر سب جانتے ہیں۔ دوسری جانب جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا 2 ججز کی جانب سے اختلافی نوٹ لکھا گیا ہے۔ ایک جسٹس یہ ایک معاملہ تھا کہ آرٹیکل 199 کے تحت جو ریٹ فائل کی جاتی ہے ہائی کورٹ میں، اس ریٹ کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیل کا حق ہے کہ ہائی کورٹ میں ہی سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف ڈویژن بینچ سنتا ہے، اس کو ICA کہتے ہیں، انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جاتی ہے۔ تو وہ ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے وہ انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوئی تھی، انٹرا کورٹ اپیل کا حق دیا گیا تھا، جس کو بعد میں پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیا گیا تھا۔ اب سوال یہ اٹھا کہ جب آئین پاکستان نے آرٹیکل 199 میں صرف ریٹ کا ایک اختیار دیا ہے اور اس کے بعد اپیل کا اختیار نہیں ہے، تو یہ ICA کا اختیار کیوں دیا گیا، انٹرا کورٹ اپیل کا اختیار کیوں دیا گیا؟ 199 آرٹیکل کے تحت جو فیصلہ ہے اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کا ہائی کورٹ کو کیوں اختیار دیا گیا؟ یہ ایک کیس تھا۔ اس میں جو 2 معزز ججز تھے، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے یہ ماننا تھا کہ اس کے اوپر بالکل جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاس قانون سازی کا حق ہے، اور انٹرا کورٹ اپیل کا جو حق دیا گیا ہے یہ درست ہے۔ جبکہ جو جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ اسی طرح کا ایک معاملہ ہے جو سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف 184(3) کے خلاف اپیل کا جو حق دیا گیا ہے موجودہ پارلیمنٹ کی جانب سے، چونکہ وہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، تو یہ فائل بھی چیف جسٹس کو بھجوا دی جائے، اور یہ 8 رکنی بینچ جہاں 184(3) کا معاملہ دیکھ رہا ہے وہاں 199 کے معاملے کو بھی دیکھ لے گا۔ تو اس پر پھر جو جسٹس جمال مندوخیل صاحب تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ نہیں، ہر صورت میں ہمیں یہ فیصلہ دینا چاہیے کہ انٹرا کورٹ اپیل کا جو حق دیا گیا ہے یہ درست ہے، اور اس بنیاد پر ہمیں ریلیف دینا چاہیے۔ بہرحال اس پر دونوں ججز کا اختلاف ہو گیا اور دونوں ججز نے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ اب ان کی جانب سے جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے، چونکہ یہ جڑا ہوا تھا، یہ معاملہ جڑا ہوا تھا اس پارلیمنٹ کے فیصلے کے ساتھ جو اپیل کا حق دیا گیا، اب اس کے ساتھ چونکہ جڑا ہوا تھا اس وجہ سے یہاں معاملہ چلا گیا، چونکہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق سپریم کورٹ کے پاس ہے۔
ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں ریویو کا حق نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہیں، ریویو کا حق ہے۔ جہاں ریویو کا حق آ جائے وہاں اپیل نہیں ہوتی۔ جب آئین پاکستان نے ریویو دے دیا ہے تو اپیل پارلیمنٹ کسی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے نہیں دے سکتی۔ اب جسٹس جمال مندوخیل صاحب دونوں چیزوں کو مکس کرنا چاہتے تھے، ہائی کورٹ کا اختیار اور سپریم کورٹ کا اختیار۔ ہائی کورٹ کا اختیار 199 میں آسکو نوٹس کا اختیار نہیں ہے، سپریم کورٹ کے پاس 184(3) میں آسکو نوٹس کا اختیار ہے۔ اس وجہ سے یہ دونوں بھلے ریمیڈی ایک ہی جیسی ہے لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ہائی کورٹ کے پاس جو اختیارات ہیں وہ صرف ہائی کورٹ کے پاس ہیں، سپریم کورٹ کے پاس ہائی کورٹ والے بھی اختیارات ہیں اور سپریم کورٹ کے اپنے بھی اختیارات ہیں۔ اس وجہ سے جمال مندوخیل صاحب ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے ایک ججمنٹ دینا چاہتے تھے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے اس کے اوپر اختلاف کیا اور یہ معاملہ پھر چیف جسٹس کو بھجوا دیا، اور اب جسٹس جمال مندوخیل کا جو نوٹ ہے اس کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ رول ہے کہ سپریم کورٹ کی آفیشیل ویب سائٹ پر صرف وہ فیصلہ ہوگا جو ججمنٹ ہوگی، اختلافی نوٹ کبھی بھی ویب سائٹ پر نہیں ہوتے، اور یہ ضد تھی جس کو پورا نہیں کیا گیا اور جس کے بعد پھر میڈیا کے اوپر ایک شور شرابہ شروع ہو گیا۔ دوسری جانب آج کی خبر یہ ہے اتوار کے دن کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے ساتھ جو وہ 7 ججز ہیں، ایک تو 8 رکنی بینچ بن گیا تو یہ 8 ججز ہیں، اور 7 ججز ہیں جو قاضی فیصل صاحب ہیں، جسٹس طارق سعید صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں۔ ان میں سے ایک معزز جج صاحب نے ملاقات کی ہے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے ساتھ۔ اب یہ میں آپ کو کوڈ کر رہا ہوں، رضوان غلزائی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رپورٹر ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور اسی طرح عباس شبیر یہ بول ٹی وی کے رپورٹر ہیں سپریم کورٹ سے اور سینئر صحافی ہیں۔ ان دو کی جانب سے آج یہ جو بریکنگ نیوز بریک کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جج صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ اور چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگلے ہفتے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، جبکہ جو عباس شبیر ہیں ان کا کہنا ہے کہ صرف ایک نہیں بلکہ اور بھی ججز ہیں جو اس بات پر پہنچ چکے ہیں، اور اس میں بہت بڑا کردار کل کی جو جورسٹ کانفرنس تھی، جو ٹاپ لائرز ہیں پاکستان کے 50 ان کی جو کانفرنس ہوئی اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے وکلاء مختلف جماعتوں سے مختلف نظریات رکھنے والے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اور سپریم کورٹ کو اس معاملے پر درست قرار دے رہے ہیں، اس نے بہت بڑا اثر ڈالا ہے۔ اور اب یہ ان لوگوں کو بھی یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ عوام تو ہے ہی ہے خلاف، وکلاء بھی خلاف ہو رہے ہیں اور وکلاء بھی اس معاملے کے اوپر اور پوری دنیا میں آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے اب چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک معزز جج صاحب نے، اب مجھے بھی کچھ ہے آئیڈیا ہے کہ کس جج صاحب کا کہا جا رہا ہے، لیکن چونکہ ابھی یہ کلیئر خبر نہیں آئی، اور اتنا کلیئر ہے کہ ایک جج صاحب نے، اب یہ نام کیا ہے انشاءاللہ اگلے دنوں میں چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ہے وہ فرق ہے وہ 9-6 میں بدل جائے گا، اور جو لوگ آئین کے تحت ان الیکشن سے بچنا چاہتے ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔